انگریز جنرل چلایا وی ہیو کلڈ دا ٹائیگر آف میسور، لیکن اصل میں ٹائیگر مرا نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ ایک ایسا سلطان جس نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایسی جنگ لڑی کہ دنیا ہل گئی۔ ٹیپو سلطان، میسور کا شیر۔ کیا اس کی لڑائی نے ہندوستان کی آزادی کا رستہ بنایا؟ اور 2025 میں یہ نام پھر سے ٹرینڈ میں کیوں ہے؟ 18ویں صدی، مغل سلطنت ٹوٹ چکی تھی، انگریز ہندوستان کے سمندروں اور زمین دونوں پر قبضہ کر رہے تھے، لیکن اس ظلم کے دور میں ایک آواز اٹھی میسور سے۔ ٹیپو سلطان، حیدر علی کا بیٹا، جسے دنیا نے کہا دی ٹائیگر آف میسور، اس نے نہ صرف انگریزوں سے جنگ لڑی بلکہ ایک مثال قائم کی جو 1857 اور 1947 کی آزادی کے جذبے کو روشن کرتی ہے۔ ٹیپو 1750 میں پیدا ہوا اور بچپن سے تلوار اور ایمان دونوں ساتھ رکھتا تھا۔ اپنے والد حیدر علی کے ساتھ جنگوں میں گیا اور جلد ہی ایک ایسی اسٹریٹجی دکھائی جو برٹش جنرل سمجھ نہیں پائے۔ 1780 کی پولیلور کی جنگ، ٹیپو نے انگریزوں کو پہلی دفعہ دھول چٹائی۔ اس کے راکٹس نے برٹش فوجوں کو راکھ سے بھر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا وار راکٹ سسٹم تھا اور ہندوستان نے پہلی دفعہ کلونیل طاقت کو زخمی کیا۔ ٹیپو نے کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہی جذبہ اسے ایک لیجنڈ بنا گیا۔ ٹیپو سلطان صرف جنگجو نہیں تھا، ایک ویژنری لیڈر بھی تھا۔ اس نے میسور کو ہندوستان کا سب سے ماڈرن ریاست بنایا۔ نئے کوائنز، ٹریڈ ریفارمز، ایگریکلچر سسٹم اور سب سے ڈیرنگ کام، ہندوستان کی پہلی نیوی بنائی۔ لیکن انگریز چپ نہیں بیٹھے، انہوں نے مراٹھاز اور نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کر ٹیپو کے خلاف سازش رچائی۔ 1792 میں پہلی سرنگا پٹم کی جنگ ہوئی۔ ٹیپو نے زمین دی لیکن غلامی نہیں مانی۔ پھر 1799 میں دوسری سرنگا پٹم۔ برٹش سوچ رہے تھے کہ اس دفعہ شیر گر جائے گا، لیکن ٹیپو نے اپنی موت تک تلوار نہیں چھوڑی۔ 4 مئی 1799 سرنگا پٹم کے گیٹ پر ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ برٹش جنرل ویلنگٹن نے کہا وی ہیو کلڈ دا ٹائیگر، مگر اصل میں ایک سویا ہوا شیر دنیا کے جذبہ آزادی کو جگا گیا۔ اس کی لاش کے پاس ایک تلوار ملی جس پر لکھا تھا وکٹری بلانگس ٹو اللہ۔ وہ لفظ آج بھی اتہاس اور تاریخ دونوں میں گونج رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا دونوں میں آج بھی ٹیپو کو ایک سمبل مانا جاتا ہے، ریزسٹنس، کریج اور آزادی کا۔ اس کی راکٹس نے برٹش امپائر کو ہلا دیا تھا اور اس کا جذبہ ان لوگوں کے لیے رستہ بن گیا جو 1857 اور 1947 میں آزادی کے لیے نکلے۔ تو دوستو، یہ تھی ٹیپو سلطان کی کہانی، ایک شیر جو گرا نہیں بلکہ ہر دور کے آزادی کے جذبے کو زندہ کر گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ٹیپو سلطان ایک ہیرو تھا یا ریبیلین؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو یہ ہسٹری پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔